بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس ذات اقدس نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اصل بات یہ کرنی ہے کہ آج اس وقت مسلمان جن دو راہوں پر کھڑی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم سب اس سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ماضی کی تاریخوں کو بھلا دیا، اسی وجہ سے ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ شروع زمانے میں، شروع اسلام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر فائز ہوئے تھے، اس زمانے میں دنیا کے اندر جاہلیت کا دور تھا، مختلف قسم کی برائیاں اس وقت موجود تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ کے ایک لمبے عرصے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے درمیان ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، نبیوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کے قوم کے اندر برائیاں سرایت کر جاتی ہے، دینی باتیں ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی برائیاں اس وقت موجود ہوتی ہے۔ یہ برائی عام طور پر اس وقت تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دامادی کے ڈر سے، دامادی کے خوف سے، اور پھر اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب آپس میں کوئی لڑائی ہو جاتی تھی، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا تھا، یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، خاندان در خاندان مارے چلے جاتے تھے، کاٹے چلے جاتے تھے، لیکن یہ لڑائیاں چلتی ہی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بعد اس ظلمت اور تاریکی کے دور میں، اس اندھیرے کے دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام لے کر بھیجا، اسلام کا چراغ لے کر بھیجا کہ جائیے اور پوری دنیا کو، پورے عالم کو ظلمت و تاریکی کے گھٹاٹو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں بھیج دیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہوئے اور اسلام کا چراغ لے کر پوری دنیا کو اسلام کی روشنی سے روشن کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر رفتہ برفتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق، ان کے پیغام کے مطابق اپنے قوم کے لوگوں کے پاس جاتے رہے۔ کسی نے پہلے ہی مرحلے میں آپ کے اس دعوت کو قبول کر لیا، کسی نے آپ کی بات کا انکار کیا، لیکن بار بار دعوت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو مانا اور ان کی فرما برداری کی اور آپ کو رسول تسلیم کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب واقعہ سنتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں دعوت لے کر گئے، طائف کے محلے میں دعوت لے کر گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ میری بات مان لیں، مجھے رسول تسلیم کر لیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی گلیوں میں گئے، وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، تو انہوں نے آپ کی بات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمیں اس بات پر خوف ہے کہ آخر آپ کو رسول کیوں بنا دیا گیا؟ ہم میں بڑے پڑھے لکھے، بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، ہمیں رسول کیوں تسلیم نہیں کیا گیا؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا دیا، مختلف قسم کی آپ کو تانے دیے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، اور یہی تک نہیں بلکہ محلے کے کچھ نوجوان اوباش لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ نوجوان اوباش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کی بارشیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ کتنی قربانیاں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اب واقعہ پڑھتے ہیں، جب ان کو ان کے آقا نے زمین پر لٹا دیا، وہ تپتی ہوئی دھوپ پر لٹا دیا، لیکن اس وقت بھی آخری وقت میں جان جا رہی ہے، لیکن زبان سے وہی احد احد کا کلمہ جاری رہتا ہے۔ کس طرح ان کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا تھا، کیا جذبہ تھا ایمان کا، کتنا مضبوط ایمان تھا ان لوگوں کا۔ ہم سیرت کو نہیں پڑھتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اب آج وہی دور، وہی جاہلیت کا دور ہمارے درمیان ہے، ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ آج مسلمان پستی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیا ہے مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے؟ اس سبب کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر جو چیز ہونی چاہیے، ہم مسلمان تو ہیں، ہمارے اندر مسلمانی ہے بھی یا نہیں؟ نام کے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اصل مسلمانی، حقیقت مسلمانی کی کوئی چیز، کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی ہدف موجود ہے بھی یا نہیں؟ آخر ہم پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے صرف نماز کو، روزے کو اسلام سمجھ رکھا ہے، زکوٰۃ اور حج کو اسلام سمجھ رکھا ہے، ہم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ کہہ لیا، ہم نے سمجھا کہ یہی مسلمان ہے، بس کافی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، اسی پر ہم بس کر دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آج ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، ہم ماضی کی تاریخ کو نہیں پڑھتے۔ جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو نہیں پڑھتی وہ احساس کمتری کا شکار رہتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی ماضی کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اب ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمان کس عہدے پر پہنچ چکے تھے، کتنا بڑا کارنامہ مسلمانوں نے انجام دیا۔ لیکن آج سب سے پیچھے جو قوم ہے وہ مسلمان قوم ہے، ہر چیز میں پیچھے ہے۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا دینی معاملہ دنیاوی معاملہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات کچھ ایسے ہیں جس میں ہم پیچھے ہیں۔ نماز روزہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپس میں بات چیت ہم نہیں کر پاتے، ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہم بد کردار ہیں، دنیا کی برائیوں میں ہم ملوث ہیں، دنیا کے چکر میں ہم پھر رہے ہیں۔ ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا دوست سمجھ رکھا ہے، جنت اور جہنم کی یاد ہمیں نہیں آتی، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہے، یہ بات تو ہم جانتے ہیں، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت ہمارے ذہنوں سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندے اور سچے رسول ہیں، یہ بات اس وقت ہمارے ذہنوں سے کیوں نکل جاتی ہے جب ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، گناہ کی طرف ہمارا قدم بڑھتا ہے، ہمارا رخ بڑھتا ہے، اس وقت ہم کیوں نہیں سمجھتے
ہماری بات، ہمارے ذہن میں بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ دنیا کی چیزوں میں ہم مشغول کیوں ہو جاتی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ ہم نے ماضی کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم دنیا کے چکر میں پڑ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں میں ہم زیادہ وقت لگا رہے ہیں، ہمیں لوگوں سے بات کرنا تک نہیں آتا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ہم چلنے میں تو مسلمان ہیں، ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارا چلنا ٹھیک نہیں، اسلام کے مطابق نہیں، ہمارا کھانا ٹھیک نہیں، ہمارا پڑھنا ٹھیک نہیں، ہمارا سونا اسلام کے مطابق نہیں، ہمارا بات کرنا اسلام کے مطابق نہیں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسری قومیں کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دوسری قومیں عروج پر ہے اور ہم زوال پذیر ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہماری بربادی کی۔ ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس اتنے پر ہم نے اسلام کو محدود کر رکھا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم پیچھے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ہیں، صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جیب پیسے سے کیسے بڑھ جائے، چاہے وہ حرام طریقے پر ہو چاہے حلال طریقے پر ہو، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ترقی کیسے کریں۔ ہم اگر مسلمان نام کے ہیں تو کام کے مسلمان ہم کیسے بنیں، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ آخر ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں ترقی کرنے کے لیے کن اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، کن راستوں کو ہمیں منتخب کرنا پڑے گا جس راستے پر چل کر ہم ترقی کے عروج پر پہنچ سکتے ہیں، ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ایک عمدہ نبی عطا فرمایا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک سرچشمہ ہے، ہماری ہدایت کا ماوا، ملجا، مرکز اور منبع ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر رخ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ کی زندگی کا اگر ایک گوشہ ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں، ہماری نجات کے لیے چیز کافی ہو جائے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے، ہمارے زوال کا سبب کیا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو دور کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اسے داخل کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد کرنی ہوگی اور انہیں اپنے بچوں کو وہ تاریخ پڑھانی ہوگی تاکہ آنے والی نسل پستی کی طرف نہ جائے بلکہ وہ ترقی کی طرف جائے، عروج پر پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماضی کی تاریخ پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔